علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ آج ہم ایک واقعے کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ ایک اللہ کے بہت بڑے بزرگ رہتے تھے۔ ایک اللہ کے بہت بڑے بزرگ رہتے تھے۔ ایک روز کیا ہوتا ہے کہ وہ بزرگ جو ہے عبادت کی غرض سے جو ہے جنگل میں نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہاں نکل جاتے ہیں؟ جنگل میں چلے جاتے ہیں اور جنگل میں جا کے وہ عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا کی کوئی ساز و سامان جو ہے وہ کھاتے نہیں ہیں، دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے دور غار میں بیٹھ کے وہ تسبیح اور سجدے میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی عبادت میں دن گزرتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان بزرگوں کے لیے جو ہے ان اللہ کے ولی کے لیے کیا کرتا ہے، ایک جنت سے کھانا بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ کھانا پہنچتا رہتا ہے وہ بزرگ جو ہے اپنی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ ایک روز ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آزمائش کر لی۔ سبحان اللہ۔ کہ اتنے دور غار کے بیچ میں جو بیٹھا ہوا میری عبادت کر رہا ہے، ذرا میں اس کو آزما لیتا ہوں۔ 3 دن کے لیے کھانا بند کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت سے کھانا 3 دن نہیں آتا ہے، اور وہ اللہ کے جو ولی تھے جو بیٹھ کے جنگل میں اللہ کر رہے تھے، جب کھانا نہیں آتا ہے تو وہ اللہ کے ولی جو ہے وہاں سے اٹھ کے جو ہے فاقے کی حالت میں تیسرے دن وہاں سے نکلتے ہیں اور بستی کا رخ کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوتا ہے؟ بستی کا رخ کر لیتے ہیں۔ جب بستی کی طرف نکلتے ہیں اور جب بستی میں پہنچتے ہیں، ایک دروازے پہ پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، وہاں سے کوئی نہیں اٹھتا، دوسرے پہ جاتے ہیں، گویا کہ جب 2-3 دروازوں پہ جاتے ہیں ایک دروازہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک دروازے پہ دستک دیتے ہیں، وہ دروازہ کھل جاتا ہے، اندر سے جو ہے جولی پھیلا کے کہتے ہیں کہ میں 3 دن سے فاقے میں ہوں، لہٰذا مجھے بھوک کی شدت ہے، مجھے کوئی کھانے کے لیے ساز و سامان دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ چیز کہی جاتی ہے اور اللہ کے اس ولی کو کیا ہوتا ہے، اور اس ولی کو جو ہے اس گھر کے اندر سے ایک شخص نے 3 روٹیاں دے دی۔ سبحان اللہ۔ کتنی روٹیاں؟ 3 روٹیاں دے دی۔ جب وہ تینوں روٹیاں لے کے اپنی جولی میں ڈال کے چلتے ہیں کہ چلو جو ہے میرا فاقہ بھی دور ہو جائے گا اور یہ روٹیاں میں جو ہے کھا لوں گا۔ جب وہ تھوڑے ہی دور چلتے ہیں اور اس گھر کا ایک وفادار کتا تھا وہ ولی کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بزرگ کا پیچھا کرتے کرتے کافی دور تک آتا ہے، اور بزرگ نے کہا کہ یہ کتا مجھے کاٹ دے گا، اور کیا کرتے ہیں ایک روٹی نکال کے کتے کو پھینک دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک روٹی جو ہے نکال کے کتے کو پھینک دیتے ہیں۔ جب کتے کو پھینک دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کتا کھا کے جب وہ روٹی بیٹھ کے کھانا شروع کرتا ہے، کھا لیتا ہے، اور بزرگ تھوڑے دور چلے جاتے ہیں اور 2 روٹیاں ان کے پاس ہیں۔ جب کتے نے دیکھا روٹی ختم ہو گئی، کتا پیچھے سے پھر بھاگنا شروع کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس بزرگ کے پاس پہنچاتا ہے۔ جب بزرگ کے پاس پہنچا تو بزرگ نے دوسری روٹی بھی کتے کو پھینک دی۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوا؟ دوسری روٹی بھی جو تھی کتے کو پھینک دی۔ جب کتے کو پھینک دی جاتی ہے اور کتا کیا کرتا ہے، بیٹھ کے وہ روٹی کھانا شروع کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بیٹھ کے وہ روٹی کھانا شروع کرتا ہے، گویا کہ وہ دوسری روٹی بھی جب کھا لیتا ہے، اور دوسری روٹی کھانے کے بعد کتا جو ہے بزرگ جو ہیں کافی دور چلے آتے ہیں، اور جب بزرگ دور پہنچ جاتے ہیں اور جب وہاں تک پہنچ جاتے ہیں کتا پیچھے سے دوڑنا شروع کرتا ہے، پھر جا کے بزرگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس اللہ کے ولی کے پیچھے جب کتا پہنچتا ہے اور وہ بزرگ تیسری روٹی بھی کتے کو پھینک دیتے ہیں، کتا بیٹھ کے کھانے لگتا ہے۔ جب کھا لیتا ہے اور بزرگ نے کہا تو کتنا ہی ظالم کتا ہے، اور جس تیرے مالک کے گھر سے میں نے 3 روٹیاں لی تھی اور تو ان روٹیوں کے پیچھے بھاگتا بھاگتا یہاں تک چلا آیا۔ سبحان اللہ۔
اور کتے کو جب یہ بات کہی اور اللہ رب العزت نے اس کتے کو بھی گویا بولنے کی طاقت دے دی، سننے کی طاقت دے دی، اور کتا جو ہے بولنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتے نے کیا کہا مجھے قسم دے دو اس پروردگار کی، مجھے قسم دے دو اس رب جلال کی، میں نے کیا کیا ہے، میں نے جو ہے اپنے مالک کی کبھی نافرمانی نہیں کی ہے۔ اگر مجھے میرے مالک نے ایک ٹکڑا 1 سال میں دیا، 1 دن میں دیا، یا 3 سال بھوکا رکھا، میں نے کبھی مالک کا در نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو تو 3 دن ہی اللہ نے بھوکا رکھا، جنت سے کھانا نہیں آیا، اور آپ تیسرے دن بھوک سے نڈال ہو گئے، ایک دنیا دار انسان کے پاس ہاتھ پھیلانے چلے آئے۔ سبحان اللہ۔ اور میں کتا ہو کے یعنی دنیا دار انسان کی اس طریقے سے وفاداری کرتا ہوں کہ آج مجھے اگر میرا مالک کچھ نہیں دیتا کھانے کو، لیکن میں اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ کے ولی نے یہ بات سنی اور وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اور گرنے کے بعد کہتے ہیں اے پروردگار جو تو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس سے سبق یہ ملتا ہے جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، اور آزمائش میں جب ڈال دیتا ہے، اور اس وقت کیا ہوتا ہے، اس وقت جب آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے اور بندہ اس آزمائش میں اتر جاتا ہے، اگر وہ آزمائش پوری کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو غیب سے روزی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر کام کے اندر جو ہے مشکل ہوتی ہے، ہر کام کے اندر پریشانی ہوتی ہے، ہر کام کے اندر مصیبت ہوتی ہے، اور جب مصیبت کو پار کر لیا جاتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، کیا ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، وہ بندہ جو ہے مومن، پکا مومن بن جاتا ہے، جس کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ غم ملتے ہیں، وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت مجھے بہت پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ پروردگار مجھے بہت پسند کرتا ہے، اس وجہ سے جو ہے مجھے مصیبتوں میں ڈال کے مجھے جو ہے کیا کر رہا ہے، میری آزمائش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میاں محمد بخش کہتے ہیں اے دنیا اے مسافر خانہ، ایک آوے ایک جاوے، اے دنیا اے مسافر خانہ، ایک آوے ایک جاوے، کی دی مجال محمد بخشا، ایتھے پاکے ڈیرے لاوے۔ اے دنیا مسافر خانہ، ایک آوے ایک جاوے، کی دی مجال محمد بخشا، ایتھے پکے ڈیرے لاوے۔ اور اشارہ بھی کرتے ہیں کہ جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ جاگتے نہیں، اللہ والے راتوں کو اپنی آنکھیں جلا دیتے ہیں اس کی رضا کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں آگے میاں محمد بخش کیا فرماتے ہیں کہ